اینڈ وی وانٹ اے چینج. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اوپر سے آ جائے, کوئی دوسرا باہر سے آ جائے جو ہمارے لیے کوئی کر بھی دے, اور خود ہم اتنے کمفرٹ اورینٹڈ ہو گئے کہ ہمیں ایک فنگر بھی لفٹ نہ کرنی پڑے. مطلب سیکریفائس دینے کے لیے ہم ایز اے نیشن بالکل تیار نہیں ہے. کوئی دوسرا آئے آ کے ہمارے لیے ہمارا کام کر جائے, اور ہم جو ہیں ایک ریفیوج, ایک کمفرٹ زون جو ہے وہ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہمارے بچے پڑھ لکھ بھی جائیں. اور برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ آپ بچوں کو پڑھا لکھا کے ان کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے باہر بھیج دیں. نو ون از ولنگ کہ وہ خود سیکریفائس کر کے اپنی, وہ جو ایک نیشنل اسپرٹ ہے وہ تو مر گئی ہے نا. نو ون از ولنگ کہ وہ خود سیکریفائس کر کے اپنی نیشنل پرائڈ کو سیو کرے, اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرے, کچھ نہیں. ایون اف یو فارم, اگر آپ خود بھی کوئی اگر اسٹیپ لیں, کوئی اگر آرگنائزیشن ہو, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو, کچھ بھی, ایک تو کمیٹی کلچر بہت ہے. ادھر آپ نے کوئی چیز بنائی, اس پہ وہ فوراً ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ کمیٹی جو ہے دس از ریسپانسبل فار اوور سیئنگ بلا بلا میٹر, اوور سیئنگ دی فنڈ ریزنگ ہو, کچھ بھی ہو, سیکورٹی ہو, فنڈ ریزنگ ہو, جو بھی میٹر ہو. لیکن آپ پہلی میٹنگ میں 10 لوگ آئیں, وہ 200-250 لوگ آئیں گے. جب ایکشن کی یا امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو وہ اور 25 ہو جاتے ہیں, پھر وہ اور 10 ہو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی تیسری چوتھی میٹنگ پہ تک جو ہے وہ شاید 3 یا 4 لوگ آتے ہیں. تو مطلب ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف کمفرٹ چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لگژری جو ہے وہ بالکل افیکٹ نہ ہو, ہمارا آرام. لیکن اب یہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ اگر یہ تو ہم نے فیکٹ تو مان لیا, لیکن اگر ہم بدلیں گے نہیں تو پھر یہ بھی 1.5 گھنٹہ ضائع ہوا. بدلے گا کیونکہ ہم میں نیگیٹو ٹالرنس آ گئی. ہر خراب چیز کو برداشت ہم کر لیتے ہیں, ہر خراب چیز کو. ہم اتنی بڑی فلنتھراپک اسٹیٹ ہیں, اتنا چندہ دیتے ہیں, مگر ہم اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں, ہم کسی بڑے چور سے, جاگیردار سے, اس سے جو رشتہ ہے ایلیٹ کلاس میں آ گئے. آپ کی 2-4 جی ٹی میں تصویریں چھپ گئی تو آپ خوش, بڑے چور سے رشتہ جوڑ, بڑے چور سے رشتہ جڑ گیا آپ کا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اب واقعی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ناک کے کافی قریب آ رہا ہے, اور ہم وہ پنچ جو ہے وہ ہم سب کو فیل ہو رہی ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کی ہو, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے اکنامک ہو, چاہے آپ کا سوشل جو ایک کمفرٹ ہے باہر جانے کی. وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس بڑی گاڑی آ گئی پر روڈ نہیں ہے چلانے کے لیے, آپ کے پاس پیسے ہیں پر آپ کے پاس باہر جانے خرچنے کو جگہ نہیں ہے, آپ کہاں خرچیں. سو آئی تھنک وی آر آل بینگ پنچڈ ناؤ. اس میں میرے خیال میں کوئی بھی ایسی کلاس نہیں ہے, ایون ہم اگر اپنی ایلیٹ کی بھی بات کر لیں کہ انہوں نے بھی اتنی اب بیوقوفی کر دی ہے کہ ان کو بھی اپنے 4000 گز کے اندر آپ نے اتنی بڑی بڑی اوپر جو ہے وہ دیواریں فصیلیں کھڑی کر دی ہیں کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آتا انٹری گیٹ کہاں سے ہے, کہاں سے نکلوں, کہاں سے. لیکن مزے کی بات ہے کہ میں نیوز اینڈز کے زمانے سے کہہ رہا ہوں, مچھر جو ہے وہ دیوار کے اوپر سے آ جاتا ہے. ہاں, مچھر تو ہر جگہ سے آ جاتا ہے, اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ امیر ہے غریب ہے, کس کا خون چوسوں, بلکہ امیر کا خون زیادہ میٹھا ہوتا ہے. میرا دوسرا ایک یہ چیز کہ ہم نے اتنے سال جو 65 ایئرز ہم نے اپنے بجٹ میں, آئی مین ود ریسپیکٹ ٹو دا پاکستان آرمی, وہ ہمارے ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم کو آن بارڈر, مگر ہم نے جو پیسہ لگایا ہے اس میں اگر وہی اس کا کچھ حصہ ہم اپنے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگا دیتے تو آج اتنے ہتھیاروں کی شاید ضرورت ہی نہ ہوتی. ایک فلپ سائڈ پہ میں ایک سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ بارہا سن رہی ہوں, اپنے بچپن سے سن رہی ہوں کہ ہم نے ڈیفینس کے اوپر اتنا خرچ کیا, ٹھیک ہے ہم نے خرچ کیا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے which you may differ کہ اپنی بارڈرز کی پروٹیکشن پیراماؤنٹ ہے. جس طریقے سے ہم جہاں جیوگرافکلی بیٹھے ہیں, جو ہماری سچویشن ہے کہ وی مسٹ پروٹیکٹ our borders under all circumstances. لیکن ہم نے کیونکہ ایک ہمارے پاس چونکہ پائے بہت چھوٹا تھا, نہیں ہو سکتا, ایک بات سنیں, ہمارا پائے بہت چھوٹا تھا, ہمارا پائے بہت چھوٹا تھا, تو جب اس میں سے ایک ہم نے سلائس نکال لیا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. اگر ہمارا پائے بڑا ہوتا تو اس میں سے اگر ہم ایک سلائس آرمی کو دے دیتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہوتا کہ ہم اپنے میڈیسن پہ لگائیں, ہاسپٹل پہ لگائیں, کیونکہ ہمارے پاس اربوں کھربوں کی کرپشن ہے. تو ہمارا پائے تو اتنا ہے, مگر جب تک وہ ہم تک پہنچتا ہے وہ اتنا ہو چکا ہے, وہ ایک سلائس اتنی ہماری جب کرپشن ہے. آپ مجھے بتائیں اس ملک کے اندر اگر اب میں یہ سوال کرتی ہوں, پلیز گیو ٹو مائی آرمی بٹ ٹیک اوے those motorcades, take away those pajeros, take away those guards, take away those trips, take that away, take away the expense of the Prime Minister house, the presidential house, take that expense away because we cannot afford that. جب آپ وائٹ ہاؤس جا کے دیکھیے تو آپ کہتے ہیں
یہ وائٹ ہاؤس ہے, یہاں بیٹھتا ہے پریزیڈنٹ آف ہمارے تو عام گھر وائٹ ہاؤس جیسے ہیں. ہاں, اینڈ دس از واٹ ہیپنڈ ود می. آئی کیپٹ ٹیلنگ مائی بردر کہ مجھے اس کے فرنٹ پہ لے کے جاؤ. اس نے کہا فرنٹ نہیں, یہی فرنٹ ہے. میں تو واز بہت ڈس اپوائنٹ ہوں. یہ تو فیس 5 میں ایسے 6 ہمارے پاس. جب اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھا تو میرا آنکھیں باہر آ گئی تھیں کہ یہ ہے, یہ اس غریب ملک. امریکہ پھکڑے ملک سے ملا رہی ہیں آپ, ہمیں دیکھیں جولیا رابرٹس جب یہاں پہ آئی فلڈ کے لیے تو اس نے یہ کوٹ کی بات کہ یہ وہ نیشن ہے, اینجلینا جولی, شی سیڈ کہ یہ وہ نیشن ہے جس کے لیڈرز ارمانی اور گوچی کی سوٹنگز پہنتے ہیں اور ہمارے آگے کشکول لے کے بھیک مانگتے ہیں. کیا نیشن ہے؟ ایک کال بڑی دیر ہولڈ کروائی. خواجہ صاحب ہیں لائن پہ موجود, ڈراپ ہو گئے. خواجہ صاحب فرمائیے جناب. خواجہ انجم بات کر رہا ہوں. جناب علی فرمائیے. جی فرمائیے. سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. آپ کے تمام چینلز لوگ بات کرتے ہیں سسٹم کی, جمہوریت کی. آپ سے میرا ایک چھوٹا سا تمام لوگوں سے سوال ہے, کیا قرآن حدیث فقہ میں اس جمہوریت کا کہیں پہ تصور ہے؟ کیا اگر جمہوریت ایک نظام ہے, کیا اس نظام سے اچھا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے, اسے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے, کہتا ہے جی مجھے ایک پتھر بندھا ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. جی فرمائیے. I just want to say 2 things. ایک تو یہ کہ پہلے ہم انسان ہیں, اس کے بعد ہم مسلمان ہیں, اور دوسرا میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو چینج کی جو بات ہو رہی ہے تو بہت سی دفعہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کچھ نہیں کر رہی ہوتی فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل, تو یا تو وہ چینج جب آتا ہے جب کہ اسٹریٹ پاور ہو. اسٹریٹ پاور آبویسلی ہاں, یا تو اسٹریٹ پاور ہو, لیکن اس اسٹریٹ پاور کے لیے آبویسلی مطلب ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی گائیڈڈ, ورنہ پھر انارکی آتی ہے. تو کیونکہ اب آپ نے اٹلی میں بھی دیکھ لیں, انہوں نے گورنمنٹ نے اپنی آسٹیریٹی ڈرائیو میں ایجوکیشن کے جب فنڈ سلیش کیے تو سارے کے سارے اسٹوڈنٹ سڑک پہ نکل آئے ہولڈنگ بینر سیئنگ وی آر دا 99% ایکسکیوز. یہاں آپ ہمارا نہیں کٹ کر سکتے. سر بیسیکلی جو ہم لوگوں کے ساتھ ایک ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی کرتے ہیں فائر فائٹنگ کرتے ہیں, اور وہ فائر فائٹنگ بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ ایگزامپل یہاں سے لے لیجئے کہ فلڈز آپ کے پاس پچھلے سال آئے, آپ کے پاس بارشیں ہوئیں, آپ نے کیا کیا اس سال؟ آپ کو جو ہے آگے سے جواب یہ ملے گا, یہ وہ علاقہ نہیں تھا جس میں پچھلے سال فلڈ آئے تھے, یہ دوسرا علاقہ ہے جہاں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں. ہر سال آپ کے پاس پانی آتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا, آپ کے پاس جو ہے, اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ کا پانی روک بھی رہا ہے, وہ پانی چھوڑ بھی رہا ہے. آپ نے کتنے ڈیم بنائے اس پانی کو جو ہے بچانے کے لیے اور اس کو یوز کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے. یہی حال آپ اپنی دوسری جگہوں کے اوپر دیکھ لیں. آپ یہ انسیڈنٹ جو سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ جی ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر جو ہے کل کو یہ بہت زیادہ اس کے جو ہیں اثرات خراب ہو سکتے تھے اور زیادہ ڈیتھس ہو سکتی تھیں, جبکہ ہم کو پتا تھا کہ یہ سچویشن اس طرح کی ہو سکتی ہے اور یہ آگے حال اس طرح کا ہو سکتا ہے. تو وائی ناٹ, ہم نے اس کو پہلے کیوں نہیں کیا کہ ہم اس طرح کے لوگ جو کہ زیادہ ہمارے ہائی پروفائل ہوتے ہیں. ہم سے مراد کیا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم میں سے ہی لوگ ہیں. یہ میں ہائی پروفائل کی بات جو کر رہا ہوں, یہ میں اور آپ ہیں. جی بالکل ہم میں سے. یہ سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم فوج کی بات کرتے ہیں, پولیس کی بات کرتے ہیں, سٹیزنز کی بات کرتے ہیں, تو ہم میں سے ہی ہیں. وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ہم ہی بن کے وہ ہم میں سے ہی نکل کے وہ لوگ جو ہیں وہ بنتے ہیں. جب ہم کو پتا تھا کہ یہ سب صورتحال ہو رہی ہے, ہم نے اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی اور یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہ جو صاحب اب یہاں رہ رہے ہیں, اتنی سیکیورٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ سب سے پہلے تو یہ بات بڑی ہی کیٹیگوریکلی میں کہنا چاہوں گا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو کنٹریبیوشن ہے اس وار آن ٹیرر کے اوپر, جس طریقے سے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, وی سیلیوٹ دیٹ. ہماری پروٹیکشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے بہت کچھ کنٹرول بھی کیا ہے. اب جہاں بات آتی ہے کہ جی خودکش دھماکے کی, تو آپ نہیں روک سکتے. ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں تک آپ اس کو روک سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں روک سکتے. فائر فائٹنگ کر رہی ہے, فائر فائٹنگ کر رہی ہے, ایٹ اے اسٹریٹجک لیول اس کو سالو نہیں کر رہے معاملے کو. بالکل. جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہائی پروفائل لوگ یا وہ تھانہ جو پیرنٹس نے بھی پٹیشن فائل کیا تھا, ہمیں یہ سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان پیرنٹس کی یا ان لوگوں کی جو وہاں رہتے ہیں, ان کی پولیس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ کیونکہ پولیس آرمی یہ اس وقت ٹارگٹ بن چکا ہے, تو وہ علاقہ جہاں 7 سے 8 ہزار بچے روز اسکول جاتے ہیں, وہ بہت ہائی رسک علاقہ ہو جاتا ہے نا. اگر میرے حساب سے وہاں تھانہ ضروری ہے, تھانہ وہیں رہنا چاہیے, لیکن میری درخواست کچھ اور ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ کو,
वहाँ इंटेलिजेंस मत लेके आए, अपनी इंटेलिजेंस को भी बेहतर और करें उनको वहाँ मत लेके आए। जैसे वो कुछ वाकया बता रही थी कि वो स्कूल की छुट्टी का वक्त था, वो किसी पता नहीं टेररिस्ट को पकड़ के लेके आए, तो बंदूकें निकली हुई वहाँ बच्चों को हटा रहे हैं। KSC के थे वो, KSC के थे, ओके। नहीं, वो ऐसे हुआ था कि छुट्टी के वक्त एक, क्योंकि यूजुअली थाने के बाहर तो सिपाही खड़े